جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور ہم جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کبھی اللہ کے سامنے توبہ بھی کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالا دھبا دل سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ پر بار بار اصرار کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ دھبا بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم سبوں کا حال یہ ہے کہ ہم سبوں کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کب رونا ہے، کب گڑگڑانا ہے، کب اللہ کے سامنے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ہفتہ، مہینہ، سال گزر جاتا ہے، ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اور ایسا گناہ کرتے ہیں جس گناہ کو اگر دوسرا جان جائے تو وہ ہمارے قریب بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ میرے دوستو، اسی لیے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ خوب توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ زندگی میں ایک بار توبہ کر لیا، بلکہ بار بار جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم سے غلطی تو ہو رہی ہے لیکن ہم کبھی توبہ نہیں کرتے۔ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا ذریعہ دیا ہے۔ مولانا روم نے اپنے مثنوی میں فرمایا کہ 100 بار توبہ شکستی باز آ۔ اللہ کی طرف سے بندے کو آواز آتی ہے کہ اگر تم 100 مرتبہ توبہ کرو پھر توبہ توڑ دو تو پھر تمہیں چاہیے کہ دوبارہ آ کر میرے سامنے توبہ کرو۔ بندہ توبہ کرتے تھک سکتا ہے، اللہ معاف کرتے نہیں تھکتا۔ بندہ کی توبہ کرنے کی تاخیر ہے، اللہ کی طرف سے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن آج کمی یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں بڑے بھیٹ ہو کر، چوراہوں میں، خلوت میں، جلوت میں، اکیلے میں، موبائلوں پر، بغیر کسی کے سامنے، سب کے سامنے، بغیر کسی کے فریاد دیے، لیکن اس بات کا خوف نہیں کرتے کہ ہم اگر بغیر توبہ کے مر جائیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ توبہ میں تاخیر کیوں ہے؟ اس کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 وجہ لکھی کہ 4 وجہ سے انسان توبہ میں تاخیر کرتا ہے۔ پہلی وجہ لکھی ہے کہ انسان اس لیے توبہ میں تاخیر کرتا ہے کہ وہ گناہ کے انجام سے ناواقف ہے، کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس گناہ کا کتنا بھیانک سزا ہو سکتا ہے۔ آپ پچھلی پوری قوم کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، عاد ہو، ثمود ہو، ایکا والے ہو، بنی اسرائیل ہو، قوم لوط والے ہو، قرآن میں واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بار بار اس قوم کو تنبیہ فرمائی ہے کہ یاد رکھو تم سے پہلے جس قوم کو بھی ہلاک کیا گیا وہ اسی وجہ سے کہ وہ گناہ پر اصرار کرنے والے تھے، توبہ نہیں کرنے والے تھے، اپنے گناہ سے رجوع نہیں کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگنے والے تھے، اسی لیے اللہ نے ان تمام کو ہلاک کر دیا۔ تو ہمارا کیا خیال ہے کہ ہم سے پہلے کی قوم کو اللہ نے گناہوں پر اصرار کی وجہ سے، توبہ نہیں کرنے کی وجہ سے اور گناہوں پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم اللہ کے عذاب اور عقاب سے بچ جائیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قانون اور دستور، اللہ کا نظام جو اللہ نے اتارا ہے وہ بندے کو اپنے اوپر لاگو کرنا ضروری ہے۔ صرف جلسہ جلوس سے ہماری زندگی نہیں بدل سکتی۔ اس علاقے میں جتنا جلسہ جلوس ہوتا ہے اتنا کسی علاقے میں نہیں ہوتا، اور میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بددینی اس علاقے کے اندر ہے اتنی کسی اور علاقے میں نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے یہ لائٹ سجا کر مہمانوں کو بلا کر پروگرام کر لیتے ہیں، لیکن اس پروگرام کا جو اثر ہمارے اندر آنا چاہیے وہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پروگرام انجوائے کے لیے کرتے ہیں، ہم پروگرام عمل کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ ہم پروگرام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارا نام ہو، ہمیں کام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اس پروگرام سے کتنا کو فائدہ ہونے والا ہے؟
ہمارے جیب سے پیسہ تو خرچ ہو گیا، لیکن اس پروگرام کا نتیجہ کیا ہے؟ 0% بھی نتیجہ نہیں ہے۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ ہمارا پیسہ جیب سے جا رہا ہے اور ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ اس پروگرام کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جلسہ کرائیے بہت اچھی چیز ہے، دینی حمیت کی بات ہے، لیکن اس دینی حمیت کو اپنے اندر لاگو بھی تو کیجئے۔ شریعت صرف دوسروں کے لیے تھوڑی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، کتنے لوگ ہیں جو وقت پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو چکا اور حج کی تیاری کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا احساس مل چکا ہے، گناہ کے بھیانک منظر سے ہم بے خوف ہو چکے ہیں، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکا ہے، گناہ کر کر کے حق بات سمجھنے کی توفیق چھن چکی ہے، اور نتیجہ یہ ہو چکا ہے کہ جلسے خوب ہو رہے ہیں، پروگرام خوب ہو رہا ہے، اور اچھے سے اچھے لوگوں کو بلانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن دل پہلے سے یہ طے کر چکا ہے کہ ہمیں سدھرنا نہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ دین کی بات بھی کان کے مزے کے لیے سنیں گے، اور یہ وہی وقت ہے کہ لوگ بلا کر مقررین میں نعت خواں میں تقابل کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نعت خواں اچھا پڑھ رہا ہے یا فلاں نعت خواں اچھا پڑھ رہا ہے یا فلاں مقرر اچھا پڑھ رہا ہے یا فلاں مقرر کی تقریر اچھی ہے۔ ارے بھائی، چاہے کوئی مقرر ہو، لہجہ کیسا بھی ہو، انداز خطاب کیسا بھی ہو، جو بات وہ آپ کو بتا رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ آپ جو بات سن کر کان ایٹھ رہے ہیں اس مقرر کی یا اس نعت خواں کی نہیں، اللہ کے رسول کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے آپ کان ایٹھ رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ ہر شخص کو معلوم ہے، لیکن مسجدیں ویران ہیں، دھول اڑ رہی ہے۔ آپ گھر جا کر دعوت دیجیے، پکڑ کر لائیے، لیکن توفیق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ گناہوں کی نحوست دل کے اندر اس قدر گھر کر چکی ہے کہ گناہوں کے غلاظت کی وجہ سے اور تاریکی کی وجہ سے جو حق ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ ہے، جو اللہ کی ہدایات ہے، اس پر چلنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، سننا تو بہت اچھا لگتا ہے۔ یاد رکھیے، گناہوں کا بوجھ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے بہت اوقات بہت مرتبہ انسان کے دل سے ایمان جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے انجام سے ناواقف ہو کر وہ توبہ نہیں کرتا، لیکن چاہیے کہ ہر وقت انسان توبہ کرے۔ دوسری وجہ لکھی کہ انسان گناہوں کی لذت کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا۔ گناہ میں بھی ایک لذت ہے، جیسے کوئی شراب پیتا ہے تو پینے والے کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس لذت کی وجہ سے وہ گناہ نہیں چھوڑتا۔ زنا کرتا ہے، زنا میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اس لذت کی وجہ سے اللہ کا حکم تو توڑتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا۔ اور ایک بات عجیب و غریب یاد آئی، انسان جو مرتا ہے اس کے مرنے کی 4 صورت ہوتی ہیں، 2 صورت حسن خاتمہ کی، 2 صورت سوء خاتمہ کی۔ انسان کے مرنے کی 4 صورت ہوتی ہے، 2 صورت حسن خاتمہ کی، 2 صورت سوء خاتمہ کی۔ حسن خاتمہ مطلب اچھی موت۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہے لیکن موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، وہ مر گیا، ایمان کی حالت میں تھا، کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہ مر گیا۔ یہ 2 نمبر کا حسن خاتمہ ہے۔ 1 نمبر کا حسن خاتمہ کیا ہے کہ انسان کو موت کا وقت آیا اور اس وقت کلمہ نصیب ہو گیا، موت کا وقت آیا اور وہ سجدے کی حالت میں ہے، موت کا وقت آیا وہ نماز کی حالت میں ہے، موت کا وقت آیا وہ کسی ذکر میں لگا ہوا ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے۔
مطلب یہ کہ زندگی جیسی گزرے گی ویسی ہی موت آنی ہے۔ ہم عیش و عشرت میں، لاپرواہی میں، گناہوں میں، بدکاری میں، زناکاری میں، عیاشی میں، شراب نوشی میں، گانا سننے میں، فحاشی میں، بدکاری میں اگر گزاریں گے تو موت اچھی آ جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو پہلا حسن خاتمہ یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہو اور اس صورت میں اس کو موت آ جائے۔ اور سب سے اچھا حسن خاتمہ کیا ہے کہ انسان جب موت آئے تو اس کو کلمہ نصیب ہو جائے، ذکر نصیب ہو جائے، اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے، سجدے کی حالت نصیب ہو جائے، اس طرح کی موت ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے سوء خاتمہ یعنی برے موت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک کہ انسان مومن تو ہے لیکن مرتے وقت کسی گناہ کے حالت میں مر گیا، شراب پیتے ہوئے مر گیا، زنا کرتے ہوئے مر گیا، چوری کرتے ہوئے مر گیا، یہ سوء خاتمہ ہے لیکن کم درجے کا ہے۔ اس سے بڑا کیا ہے کہ اتنا گناہ کیا، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان سے نکل کر کفر والے اعمال کرنے لگا اور اس حالت میں اس کو موت آ گئی۔ تو گناہ کی نحوست اتنی بڑی نحوست ہے کہ انسان کو کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ اس سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کو ہر برائی کی عادت تھی، شراب کی عادت تھی، شباب کی عادت تھی اور جوئے کی ہر ماں بار بار سمجھاتی تھی کہ بیٹا یہ گناہ کا کام ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو، اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ ہمارے شہر کے اندر بہت بڑے بزرگ حسن بصری رہتے ہیں، اس کے پاس چلو توبہ کر لو۔ لیکن نوجوان تھا، عیاشی تھی، نوجوانی تھی، شباب تھا، وہ کیوں جاتا، وہ کیوں توبہ کرتا؟ اسی کشمکش کے اندر اس کی زندگی گزرنے لگی۔ ماں کے بار بار سمجھانے سے وہ توبہ کرنے کے لیے نہیں گیا۔ پھر وقت ہے، زندگی ہے، جوانی ہے، گزر جانی ہے، اس کو بیماری لاحق ہو گئی۔ ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ وہ موت کے بالکل قریب چلا گیا۔ جب موت کے قریب چلا گیا تو اس کو احساس ہوا کہ اگر میں اس حالت میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا، میں اللہ کو کیا وہ دکھاؤں گا، اللہ کے سامنے کیسے حاضر کروں گا۔ تو وہ توبہ کرنے لگا اور ماں سے کہا کہ ماں، جس حسن بصری کے پاس آپ مجھے جانے کے لیے بہت اصرار کرتے تھے، میری خواہش ہے کہ میں حسن بصری سے ملاقات کروں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، کلیجہ پھٹنے لگا اور دوڑ کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہی کہ آج میرا بیٹا توبہ کرنے چاہتا ہے اور اس کو توبہ کرا دیجیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، تمہارا بیٹا بڑا گنہگار ہے، لیکن توبہ کیا چیز ہے آپ ذرا غور کیجئے۔ اس نوجوان نے دل ہی دل میں بہت ندامت کی، افسوس کیا اور اللہ کے سامنے بار بار روتا رہا اور ماں کو یہ نصیحت کی کہ ماں جب میں مر جاؤں گا تو مجھے مسلمان کے قبر میں، قبرستان میں مت دفنانا، کیونکہ میں گناہگار اتنا ہوں کہ میرے گناہ کا عذاب اگر مسلمان کے قبرستان میں دفنائیں گے تو اس کی وجہ سے کسی اور مردے کو تکلیف نہ ہو، اسی لیے مجھے مسلمان کے قبرستان میں مت دفنانا۔ دوسرا، جب میں مر جاؤں تو میرے گلے کے اندر پھندا ڈال کے چوراہے پہ گھمانا اور جتنے نوجوان ہیں سب کو یہ بتانا کہ جو اللہ کا راضی ہوگا، جو رسول اللہ کا نافرمان ہوگا، جو شریعت سے دور پھیرے گا، اس کا حشر یہی ہونے والا۔ چنانچہ اس کو حسرت تھی، ندامت تھی، اس نے دل ہی دل میں توبہ کیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کی ماں دوڑ کر گئی کہ آپ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ اگر شاید میرا بیٹا کا جنازہ پڑھا دیں تو شاید اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی مغفرت کرے۔ ماں ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابھی میرے حدیث کے درس کا وقت ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟
وہ واپس آ گئی، گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ میرے بیٹے کی تجہیز و تکفین کیجیے اور اس کے جنازے کی تیاری کیجیے۔ جب ماں واپس آئی تو فوراً تھوڑی دیر بعد دیکھتی ہے کہ دروازے میں کھٹکھٹانے کی آواز آ رہی ہے۔ جب دروازہ کھولی تو دیکھتی ہے حسن بصری ہے۔ کہا حضرت آپ کیسے ہمارے دروازے پر؟ کہا کہ نہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے آواز آئی کہ اے حسن بصری، تم نے میرے دوست کے جنازہ پڑھانے سے انکار کیسے کر دیا؟ پتہ یہ چلا کہ جب انسان سچا پکا اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنے رحمت کے دریا کو جوش دیتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہگار کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ کمی کس چیز کی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے سسکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اور تنہائی میں جب اللہ کے سامنے یہ کرتا ہے یا اللہ ہم تو بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں، تیرے ہر عمل کو ہم نے توڑا، تیرے ہر حق سے منہ گردانی کی، اللہ کو پیار آتا ہے اور اسی وقت بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا دوسری چیز ہے گناہوں کی لذت، کہ اس لذت سے نکلنا ضروری ہے۔ جب انسان اس لذت سے نکل جاتا ہے اور اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اس نوجوان کو جو ہر طرح کا گناہ کر چکا تھا، اللہ ایک آہ اور قسط کی بدولت معاف کر دیتے۔ تیسری چیز ہے جو انسان کو توبہ میں تاخیر کراتی ہے، وہ ہے زندگی پر بھروسہ۔ انسان سوچتا ہے کہ آج نوجوان ہیں، ابھی گناہ کر رہے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، پھر کل صبح ہوتی ہے، پھر سوچتا ہے کہ پھر توبہ کریں گے، پھر اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ اور سنیے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک دن وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلا کر کہا کہ میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر اس 3 سوال کے جواب دے دیے تو تمہیں ہماری سلطنت کی آدھی مل جائے گی، یعنی آدھی بادشاہت تمہاری، اور اگر سوال کا جواب نہیں دے سکے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ وزیر پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو کہا پوچھئے بادشاہ سلامت، وہ 3 سوال کیا ہیں؟ تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے بے بھروسہ چیز کیا؟ کہا دوسرا، کہا کہ سب سے بڑا دھوکہ کیا؟ کہا تیسرا، کہا سب سے بڑی مجبوری کیا؟ وزیر کو جو سمجھ میں آیا وہ جواب دینے کی کوشش کیا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ یہ جواب نہیں ہے۔ 6 مہینے کا وقت دیا، کہا جہاں سے پاؤ گے ان سوالوں کے جوابات لاؤ اور آدھی بادشاہت لے جاؤ، اور اگر جواب نہیں دے سکے تو تمہاری گردن اڑ جائے گی۔ وزیر بہت پریشان ہوا کہ کروں تو کیا کروں، گھومتا رہا پھرتا رہا، اسی میں اس کے 4-5 مہینے گزر گئے، اسی فکر میں کہ اب میری جان چلے جائے گی۔ وہ سوچا کہ میں بادشاہ کی سلطنت سے نکل کر کہیں بہت دور چلا جاتا ہوں۔ وہ جانے لگا، جاتے جاتے ایک جگہ دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک درویش، ایک اللہ والا تھا۔ اس درویش نے کہا کہ وزیر کیا بات ہے، بہت پریشان نظر آ رہے ہو، چہرے میں بڑی پریشانی نظر آ رہی ہے۔ کہا کہ ارے چھوڑیے، مجھ پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے اور آپ مجھے پریشانی کے بارے پوچھ رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نے میرے سامنے 3 سوال رکھے ہیں، کہا اگر اس کے جواب دے دو گے تو آدھی سلطنت ملے گی، اور اگر نہیں دو گے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اب مجھے ان سوالوں کے جواب مل ہی نہیں رہے ہیں۔ تو کہا اچھا وہ سوال کیا ہیں؟ تو کہا کہ ارے اللہ والے آپ کیا جواب دیں گے، وہ بہت مشکل سوال ہے۔ کہا کہ نہیں مجھے بتاؤ تو کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے بے بھروسہ چیز کیا ہے؟ کہا کہ یہی، کہا کہ سب سے بے بھروسہ چیز زندگی ہے، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جائے
पूरे मेडिकल, पूरी मेडिसिन और पूरी दुनिया, पूरे रिश्तेदार मिलके आपका एक सांस जो गले में अटक चुका है उसको वापस नहीं कर सकते। तो कहा कि पहली चीज है जिंदगी की, जो सबसे ज्यादा बेभरोसा, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज हमारा हाल क्या है कि इस नापायदार जिंदगी पर भरोसा करके सालों साल की तमन्ना बनाए रखे हैं कि इस साल ये करना है, उस साल वो करना है, उस साल ये करना है। फरमाया कि ये यहूदियों की सिफत थी, दिल का अमानी क्यों हो कि उनकी उम्मीदें लंबी लंबी, उनकी आरज़ुएं लंबी लंबी और मौत की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो क्या पहली चीज है जो सबसे ज्यादा बेभरोसा है, जिस पर 1 मिनट और 1 सेकंड भरोसा नहीं किया जा सकता, वो है जिंदगी का। अच्छा का दूसरा क्या का कि दूसरा सबसे ज्यादा, दूसरा सवाल है कि सबसे बड़ा धोखा क्या है। कहा कि सबसे बड़ा धोखा है मौत, कि इंसान सोच रहा है कि अभी फिट है, अभी नौजवान हूँ, अभी न ब्लड प्रेशर है, न शुगर है, न और कोई बीमारी है, लेकिन उसी ऐन वक्त एक अटैक आता है और जिंदगी खत्म हो जाती है। नौजवान है, बाइक तेजी से चला रहा है, रास्ते में मिस्टेक हुआ, गाड़ी आई, टक्कर मारा, इंसान खत्म हो गया। तो सबसे बड़ा धोखा क्या है, जिस मौत के बारे में ये सोच रहे हैं कि अभी बहुत दूर है, फौरन आकर के आदमी की, और जब आ गई दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, मौत एक तरफ, बिल्डिंग एक तरफ, बेटा एक तरफ, माँ एक तरफ, प्यार एक तरफ, दुलार एक तरफ, पैसे एक तरफ, सारी पहुंच एक तरफ, और अल्लाह का हुक्म एक तरफ। आ गई मौत, आ गई, किस्सा खत्म। तो किस्सा खत्म, जनाजे की तैयारी, कफन की तैयारी, कब्र की तैयारी, नाम था, नाम खत्म, नाम बदलकर मय्यत बन चुका है, मुर्दा बन चुका है। बाप था, अब मुर्दा हो चुका, किसी का बेटा था, मुर्दा हो चुका, किसी की माँ का प्यार था, अब वो मय्यत हो चुका है। माँ इधर तड़प रही है, बीवी इधर तड़प रही है, बेटी उधर खिसक रही है, बहन उधर चीख रही है, मुर्दा लाश खड़ा हुआ है सामने, मुंह के और होंठ हिलने को तैयार। तो फरमाया सबसे बड़ा धोखा इंसान का है मौत, कि जिस मौत की परवाह नहीं करता, अचानक से आती है और पूरे जिस्म को दबोच लेती है, फिर सारी तकदीरें, सारी पहुंच खत्म हो जाती है। तो उस बादशाह, उस वजीर को उस अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब हो चुका कि सबसे बड़ी धोखा है, सबसे बड़ा धोखा मौत। उसने कहा कि बहुत अच्छा, अब मुझे तीसरे सवाल का जवाब दे दीजिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी गर्दन कटने से बच जाएगी और मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। कहा तीसरा सवाल क्या है? कहा कि सबसे बड़ी मजबूरी क्या है, जरा गौर से सुनो। कहा कि ये, कहा कि हाँ यही सवाल है कि सबसे बड़ी मजबूरी क्या है। कहा कि बताता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अल्लाह वाले ने कहा कि मेरी शर्त पूरी करोगे तो सवाल का जवाब मिलेगा। कहा कि हाँ करेंगे। वजीर बेचारा क्या नहीं करता, सामने मौत थी, उसको तो जो कहा जाएगा तैयार था। तो उस बादशाह के पास एक कुत्ता था और एक प्याले के अंदर दूध रखा हुआ था। वो कुत्ता उस प्याले से दूध चाट चाट के पी रहा था। उस अल्लाह वाले ने कहा कि इस दूध को उठाकर पियो, तब तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। वजीर गुस्से से तिलमिला उठा कि आप कैसे अल्लाह वाले हैं, एक कुत्ते का जूठा मुझे पिलाना चाहते हैं। कहा कि पियोगे तो जवाब मिलेगा, नहीं पियोगे तो जाओ। वजीर के सर पर तो गर्दन पर तलवार लटक रही थी। मजबूरी की सूरत में प्याला उठाया और पीने लगा। का सबसे बड़ी इंसान की मजबूरी इंसान की खुद गर्ज, कि वो अपने गर्ज के लिए दूसरे का माल हड़प सकता है, वो अपने गर्ज के लिए दूसरे पर जुल्म कर सकता है। जिस तरीके से तुमने अपने गर्ज के लिए कुत्ते का जूठा उठाया और पी, इसी तरीके से जब तुम्हारी खुद गर्जी कहीं और पड़ेगी तो तुम वहां पर दूसरे का हक दबा सकते। फरमाया कि इंसान जो गुनाह में ताखीर करता है तौबा में, उसकी तीसरी वजह है
انسان کی زندگی سے غفلت، جس زندگی پر 10 سال کی تمنا باندھ رکھا ہے وہ 1 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے۔ 1 منٹ تو بہت دور کی بات 1 سیکنڈ میں ضائع ہو سکتی ہے۔ فرمایا چوتھی چیز، مختصر میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ یقین رکھیں، فرمایا چوتھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ناامید، کہ جب بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے تو اب وہ یہ سمجھ رہا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کی رحمت چھوٹی ہے اور میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مسلمان، کوئی مومن مایوس نہیں ہو سکتا ہے۔ گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے، گناہوں کی انتہا کو پہنچ جائے، گناہ کے جو حدود ہو سکتے ہیں وہ سارے توڑ دے، لیکن قربان جائیے اس رب العالمین پر، اس پیارے پروردگار پر، اس 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والے خدا پر آپ 1 مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ کے سامنے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ اسی وقت معاف کر دے۔ کیا فرمایا اللہ؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ خوب توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کا محبوب، اللہ کا پسندیدہ وہ بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ جو گناہ پر اگر جاتا ہے اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں، اس لیے فرمایا توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرے کہ پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ توبہ قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ یہ کہ وہ گناہ سے جس وقت توبہ کرے تو ندامت اپنے اندر ہو کہ یہ گناہ میں نے کیا، واقعی اللہ کی نافرمانی ہوئی مجھ سے، اللہ کے حکم کو ہم نے توڑا، یہ شرمندگی ہو۔ دوسرا دوبارہ کبھی نہ کرنے کا عزم ہو کہ میں اور کبھی دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کریں۔ یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے اسلام کا کہ جب کوئی مشکل آ جائے تو اس کے حل کے لیے مداوع پیش کرتا ہے، اس کے حل کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ گناہ انسان کی خاصیت ہے، انسان کی صفت ہے، انسان کی کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلطی، کچھ نہ کچھ جو زندگی سنبھال کر گزارے گا اس سے بھی ہو جائے گا۔ ہم تو غفلت کے اندر، ہم تو لاپرواہی کے اندر، ہم تو بے دینی کے اندر، ہم تو شریعت سے کوسوں دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم سے تو ہر وقت گناہ ہوا۔ بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بس ایک یہی طریقہ ہے اور آسان طریقہ ہے کہ ہر گھنٹے توبہ کا اہتمام کرے، استغفار کا اہتمام کرے، اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ میرے بھائیوں، بہت وقت نازک آ چکا ہے۔ خطبے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ سیاتی علی الناس سنوات خداعات، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ سال ایسے آئیں گے، سنوات خداعات، کہ انسانوں کو دھوکہ لگے گا۔ کس چیز کا دھوکہ؟ انسان کو یہ دھوکہ لگے گا کہ یہ اچھی چیز ہے حالانکہ وہ بری چیز ہے۔ اس کو دھوکہ لگے گا کہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، لیکن وہ اللہ سے بھٹکانے والا راستہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دنیا کے تمام رنگ ریلیاں اس کے سامنے ایک دھوکہ بن کر پیش ہوگی جس کے جال کے اندر وہ پھنس جائے گا۔ آگے فرمایا یصدق فیہ الکاذب، کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جھوٹے لوگوں کی تصدیق کی جائے گی، ان کو بڑا بنایا جائے گا، ان کو اچھا سمجھا جائے گا، ان کو بہت اچھا سمجھ کر پیش کیا جائے گا۔ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور اسی زمانے کے اندر جو سچے لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے، ان کی پوچھ ختم ہو جائے گی، ان کی صداقت کا، ان کے دیانت کا، ان کی سچائی کا، لوگ ان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں۔ بہرحال میرے دوستو، کہنے کے لیے بہت باتیں ہیں، مختصر یہ ہے کہ میرے دوستو زندگی بہت مختصر ہے اور اس زندگی کے اندر کب شام ہو جائے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت چاہیے کہ ہم توبہ کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ کسی اللہ والے نے یہ بات آخری کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کسی اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ زندگی گزارنے کے 3 اصول ہیں جس کو انسان کو روزانہ کرنا چاہیے۔ نمبر 1 محاسبہ، نمبر 2 موازنہ، نمبر 3 مراقبہ۔
یعنی کہ انسان جب صبح کرے تو محاسبہ کرے کہ آج کی صبح ہو چکی ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کا کیا کیا حکم ہم پر فرض ہے اور کیا کیا حلال ہے، کیا کیا حرام ہے۔ جب ذہن کے اندر ایک خاکہ بنائے گا تو یہ اس کا محاسبہ ہو چکا۔ اب جب زندگی کی صبح ہو چکی ہے، دن کا آغاز ہو چکا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے جائے تو اب وہ موازنہ کرے۔ کیا موازنہ کرے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، جس کام کے لیے بڑھ رہے ہیں، کیا واقعی یہ اللہ کو خوش کرنے والا کام ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے؟ مسلمان ہے، دل میں ایمان ہے، تو فوراً اس کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ ایمان اور تھوڑا مضبوط ہے تو وہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور پھر جب زندگی کی صبح ہوئی ہے، دن کا آغاز ہوا ہے، تو اب شام ہونا ہے۔ ہم نے دو کام کر لیا ہے، محاسبہ کر لیا ہے، موازنہ کر لیا ہے، اب شام ہو چکی ہے، رات کی تنہائی ہو چکی ہے، سب کھانا کھا چکے ہیں، روم میں، مسجد میں، خلوت میں جہاں موقع ملے وہاں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر سر جھکائیں اور اب مراقبہ کریں کہ یا اللہ ہم نے کون سا اچھا کیا، کون سا برا کام کیا۔ اب جو کام ہم سے برائی کے ہوئے اس سے توبہ کریں، اور جو کام اچھائی کے ہوئے اس پر ہم شکر اللہ کا ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہم سے آج یہ اچھا کام لیا ہے۔ جو برائی ہو گئی اس سے توبہ کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں بار بار توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اعلیٰ درجے کے حسن خاتمہ سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی